السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ آج ہمارا عنوان ہے فضائل اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سب سے پہلے اہل بیت کا لفظی ترجمہ اور مفہوم، اور پھر اہل بیت میں کون کون سے افراد شامل ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے اجتماعی فضائل، اور پھر اس کے بعد ان کے انفرادی فضائل۔ انشاءاللہ اس انداز سے یہ ساری بات آج بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے اہل البیت کا لفظی اور لغوی ترجمہ۔ اہل، جس کو عام طور پر اہل بولتے ہیں اردو میں، اور البیت جس کو عربی میں البیت کہتے ہیں اور اردو میں بیت عام بولتے ہیں۔ عام طور پر اہل بیت کہا جاتا ہے، جو در حقیقت عربی زبان میں اہل البیت ہے، یعنی حمزہ کے زبر کے ساتھ اور الف لام کے ساتھ اہل البیت۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والے، اور بیت کا معنی ہے گھر، اور جو درمیان میں الف لام ہے اس کا معنی ہے خاص۔ تو تینوں کو ملا کر بنے گا خاص گھر والے، یعنی گھر والے تو ہم سب ہی ہیں الحمدللہ، لیکن اس سے مراد خاص گھر والے۔ تو خاص گھر سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ تو اہل البیت آپ کے گھر والے۔ اب اہل البیت میں شامل کون ہیں؟ سب سے پہلے اہل البیت کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں ہیں، اور آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے چچا جو مسلمان ہوئے وہ ہیں، اور ان چچاؤں کی جو اولاد ہے ان کو اہل البیت کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں اختلاف زیادہ طور پر بیوی کے حوالے سے ہے کہ بیوی اہل بیت میں ہے یا نہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب، جو کہ انجینئر صاحب کے، مرزا صاحب کے ہاں روئے زمین میں سب سے بڑے عالم دین ہیں، جاوید صاحب مرزا صاحب کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں، ان کے نزدیک اہل بیت میں ہیں ہی صرف بیویاں۔ تو یہ صرف بیویوں والا جو نظریہ ہے یہ غلط ہے۔ بیویاں بھی ہیں، اور آپ کے اولاد بھی ہے، اور آپ کے چچا اور چچاؤں کی اولاد بھی ہے جو مسلمان تھے۔ تو دوسری طرف آ جائیں تو بعض لوگ، بلکہ مرزا صاحب خود اور روافظ کے ہاں بیویوں کو نکال کر باقی سب اہل بیت ہیں، یعنی وہ بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتے اور باقی سب کو وہ اہل بیت مانتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی نظریات درست نہیں ہیں۔ صرف بیویوں کو ماننا یہ بھی غلط ہے، اور صرف بیویاں نکال کر باقی سب کو اہل بیت ماننا یہ بھی غلط ہے۔ بیویاں بھی اہل بیت ہیں اور باقی بھی اہل بیت ہیں، یعنی آپ کے چچا وغیرہ۔ اب ہم پہلے عقلی اعتبار سے دلائل دیتے ہیں، اور پھر قرآن و سنت کے بھی دلائل آپ کو دیں گے۔ عقلی اعتبار سے دیکھیں کہ جب بھی انسان کی عموماً شادی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ گھر والا ہو گیا ہے۔ تو بیوی آتی ہے تو اس کو گھر والا کہتے ہیں نا، جب تک بیوی نہیں ہوتی اس کو گھر والا نہیں بولتے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان کسی سے ملتا ہے تو پوچھتا ہے گھر والوں کا کیا حال ہے، تو اس سے مراد اس کی بیوی بچے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کسی شاپ پہ ٹھہرتے ہیں، گاڑی سے نکلتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو شاپ میں آپ کا کوئی دوست یا آپ کا ملنے والا مل جاتا ہے، تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ ٹھہریں، ہم کچھ 2-4 منٹ باتیں کرتے ہیں۔
تو آپ کہتے ہیں نہیں یار میرے ساتھ میرے گھر والے ہیں تو میں ذرا جلدی جانا چاہتا ہوں، یا آپ کہتے ہیں میرے گھر والوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ جو گھر والے اردو زبان میں لفظ ہے اس کو عربی میں اہل البیت کہتے ہیں، تو یہ ہماری زبان میں بھی چلتا ہے۔ اور ویسے جب شادی کارڈ وغیرہ آتا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بما اہل و عیال، یعنی محمد عبداللہ بما اہل و عیال، تو عبداللہ تو ہو گیا وہ بندہ، عیال کا معنی ہوتا ہے بچے، اور اہل کا معنی پھر کون ہوگا؟ یعنی اہل کے اندر بندہ جا کر کہے کہ اے میرے اہل خانہ، یعنی جا کر لفظ بولے اے میرے اہل خانہ، تو یہ سب کو دعوت ہے لیکن تمہیں نہیں ہے کیونکہ تم میرے اہل بیت میں شامل نہیں ہو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو اہل بیت میں بیوی کا ہونا سب سے اول نمبر پر ہے، یہ عقلی اعتبار سے بھی ہے، اور یہ بات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ہے۔ قرآن مجید کے اندر 12واں پارہ سورت الہود کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، سورت انبیاء میں ذکر ہے، سورت طٰہٰ قصص میں ذکر ہے، سورت احزاب میں ذکر ہے۔ یہ قرآن مجید میں یہ 5 مقامات پر اس کا ذکر ہے۔ تو میں سب سے پہلے سورت احزاب کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اہل بیت کون ہے وہ سنیے۔ سورت احزاب کی آیت نمبر ہے 33 یعنی 33، اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بلکہ اگر آپ اس سے پیچھے یہی سپارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ آیات کو دیکھیں گے تو مزید سمجھ آ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ تم میں سے جو کوئی بھی نیک عمل کریں گی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور جو بھی فرما برداری کرے گی اللہ اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک اعمال کرے گی، ہم اس کا اجر اس کو ڈبل عطا کریں گے۔ اے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں، عام عورتیں جو نیکی کریں ان کو سنگل اجر ملتا ہے، تو آپ کو اسی کا اجر ڈبل ملے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے ان کے لیے بڑا معزز رزق تیار کر رکھا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے پیغمبر کی بیویوں، نبی کی بیویوں کو خطاب، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح تو نہیں ہو نا، کسی ایک عورت کی طرح بھی نہیں، ان اتقیتن، شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی و طہارت موجود ہو، فلا تخضعن بالقول، پس تم اپنی بات کو ذرا نرم لہجے میں نہ کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ آپ کی نرم لہجے سے آپ کے بارے میں غلط طمع کرنا شروع کر دیں گے۔ وقلن قولا معروفا، ہاں جب بات کرنی ہے تو انداز آپ کا ذرا اچھا ہو، بات اچھی ہو۔ آگے فرمایا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور پہلی جاہلیت کی طرح تم نے زیب و زینت کر کے باہر نہیں نکلنا۔ واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ واطیعن اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے یہ ساری گندگی کو دور کر دے۔ وَيُطَہِّرَکُم تطہیرا، اور وہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پاک کر دے۔ اب غور کیجئے گا کہ اس آیت کریمہ میں پچھلی آیات میں پیغمبر کی بیویوں کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اہل البیت، اے اہل بیت، تو اس آیت میں پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ وَيُطَہِّرَکُم تطہیرا، اور وہ تمہیں خوب پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور دوسرا مقام سورت ہود اور آیت نمبر 72-73، اس کے اندر یہ بات ہے کہ فرشتوں کا عقیدہ کیا ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتے آئے اور ان کی بیوی آپ کے پاس موجود تھی، تو انہوں نے آ کر کہا
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم آپ کو آپ کے بیٹے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں۔ تو 72 میں انہوں نے کہا قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وهذا بالی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ تو بیوی کہنے لگی کیا اس عمر میں میرے ہاں اولاد پیدا ہوگی جبکہ میں بانجھ ہوں اور میرا خاوند انتہائی بوڑھا ہے؟ بے شک یہ تو بڑی عجیب شے ہے۔ قالو تو فرشتوں نے آگے سے جواب میں کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے فیصلوں پہ حیران ہوتی ہے؟ اب تعجبین جو لفظ ہے یہ واحد مؤنث کے لیے تھا، یعنی بیوی کے لیے۔ کیا تو حیران ہو رہی ہے اللہ کے فیصلوں پر؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر، اہل البیت، اے اہل بیت، یعنی بیوی کو فرشتے اہل بیت کہہ رہے ہیں۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ رب بڑا تعریف والا ہے اور بڑا بزرگی والا ہے۔ تو غور کیجئے گا، فرشتوں کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ انبیاء کی بیویاں جو ہوتی ہیں وہ ان کے اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح 16ویں پارے میں سورۃ طٰہٰ کے اندر جب نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو لے کر شعیب کے پاس سے، وہ شعیب پیغمبر ہیں یا نہیں اس بارے میں اختلاف ہے، اس وجہ سے علیہ السلام نہیں کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تو ضرور تھے لیکن ان کے نبی ہونے کا کوئی پکا ثبوت نہیں ہے۔ وہ شعیب نبی جو تھے وہ کتاب و سنت میں وہ اور تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے شعیب وہ کوئی اور تھے۔ تو اب غور کیجیے گا سورۃ طٰہٰ اس کی آیت نمبر 10 کے اندر ہے کہ نبی موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی راستے میں، فقال لأهله، تو انہوں نے اپنے اہل کو کہا۔ تو نبی موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو ان کا اہل قرآن مجید کی اس آیت میں کہا جا رہا ہے۔ تو فقال لأهلهم كثوا، انہوں نے اپنے اہل سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں آگ کو میں نے دیکھا ہے، لعلی آتیکم منھا بقبس، ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے کوئی انگارہ لے آؤں جس کو تم تاپ لو، سیک لو، او اجد علی النار ھدا، یا آگ کے پاس کوئی رہنمائی کرنے والا، راستہ بتانے والا موجود ہوگا تو چلے ہمیں راستہ بھی پتہ چل جائے گا۔ تو اس مقام پر بھی نبی موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو ان کے اہل بیت کہا گیا ہے۔ اور سورۃ انبیاء میں آیت نمبر 84 ہے، 84 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی بیوی بچوں کو ان کے اہل میں شمار کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر۔ جب ایوب علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ہم نے ان کی تکلیف جو تھی اس کو دور کر دیا، وآتیناہ اہلہ، اور ہم نے اس کو اس کے اہل دے دیے، اس کے اہل ہم نے اس کو عطا کیے۔ تو وہ اہل کون تھے؟ وہ ان کی بیوی اور ان کے بچے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو ان کے اہل شمار کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو ان کے اہل شمار کیا، فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو ان کے اہل شمار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ان کے اہل شمار کیا۔ تو یہ ان تمام دلائل کی وجہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بیویاں اہل کے اندر شامل ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور احادیث میں بھی اس کا وافر ذخیرہ موجود ہے کہ بیویوں کو اہل بیت شمار کیا گیا۔ اب میں ذرا اختصار کی طرف جاتا ہوں کیونکہ اگر وہ احادیث ساری سنائیں تو ذرا وقت کم ہو جائے گا۔ تو آپ کی بیویوں میں اہل بیت شامل ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر ہے 4793، یعنی 4793۔ اس کے اندر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ خلاصے ہی اور مفہوم ہی بتاؤں گا، الفاظ آپ وہاں سے خود دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی حدیث نمبر بخاری 4793 ہے، 4793۔ تو اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی کی، تو شادی کے بعد آپ اپنی بیویوں کے خیموں میں گئے تو آپ نے ہر بیوی کے پاس جا کر کہا السلام علیکم اہل البیت،
السلام علیکم اہل البیت، السلام علیکم اہل البیت، تو آپ ہر بیوی کے پاس جاتے اور ان کو جا کر السلام علیکم اہل البیت فرماتے۔ اور صحیح مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک تابعی نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کن برتنوں میں نبیذ بنانا منع ہے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نہانا اہل البیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اہل البیت کو یہ منع کیا، نہانا یعنی ہمیں منع کیا، تو اہل البیت اہل بیت کو، یعنی ہم جو اہل بیت ہیں ہمیں منع کیا کہ ہم کدو کے بنے ہوئے برتن میں نبیذ بنائیں یا تارکول لگے ہوئے برتن میں نبیذ بنائیں، اس سے آپ نے ہمیں منع کیا۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں اہل بیت کو، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تھا کہ اہل بیت میں ہم شامل ہیں، یعنی ازواج مطہرات شامل ہیں۔ اور ابو داود میں 1346 نمبر حدیث میں بھی امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا ہے، اور بخاری میں 4141 یعنی 41 نمبر حدیث ہے، اور بخاری میں ہی دوسری ایک حدیث ہے 2661 یعنی 2661 نمبر حدیث ہے، اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنا اہل بیت کہا۔ وہ وہی واقعہ کہ میں یعذرنی فی اہل بیتی، جب ان پر تہمت لگی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں مجھے کون ہے جو معذور سمجھے گا، تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے ان کو اپنا اہل بیت کہا۔ اور صحیح مسلم میں 6225 یعنی 6225 کے اندر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا حضور کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، یعنی فرق یہ ہے، ایک جگہ پر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، تو وہاں یہ پوچھا گیا تھا کیا صرف حضور کی بیویاں ہی اہل بیت ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، حضور کی بیویاں ہی اہل بیت نہیں بلکہ آپ کے چچا وغیرہ بھی اہل بیت ہیں۔ تو ایک جگہ پر ان سے پوچھا گیا یہ 6226 کے اندر کہ کیا حضور کی بیویاں ہی اہل بیت ہیں، تو انہوں نے فرمایا نہیں، حضور کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں اور دوسرے بھی اہل بیت ہیں۔ تو یہ تمام دلائل ہیں کتاب و سنت کے کہ بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اہل بیت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب۔ ابو طالب کے 4 بچے تھے، ان میں سے 3 مسلمان ہو گئے تھے، یعنی جو بڑا بیٹا طالب تھا نا وہ اسلام سے پہلے ہی سفر تجارت پر گئے اور گم ہو گئے، اسلام قبول نہیں کر سکے، اور ابو طالب خود بھی اسلام قبول نہیں کر سکے۔ اس وجہ سے ابو طالب خود اور ان کا وہ بیٹا تو اہل بیت میں نہیں آئے گا، ہاں ان کے 3 بیٹے جو مسلمان ہوئے وہ اہل بیت میں، اور ان کی نسلیں بھی اہل بیت میں، وہ ہیں سیدنا عقیل، سیدنا جعفر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ ان تینوں کو اہل بیت میں شمار کرنا ہے اور ان کی اولادوں کو اہل بیت میں۔ اور اسی طرح حضور کے ایک چچا تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس اور ان کی جو نسل ہے وہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان اہل بیت کے جو اجتماعی فضائل ہیں اس میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہل بیت کی فضیلت قرآن مجید میں بیان کر دی وہ بھی سب اہل بیت کے لیے ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ تم سے پلیدگی اور گندگی دور کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں اچھے طریقے سے پاک کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اہل بیت کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا، چونکہ یہ اہل بیت صحابہ بھی ہیں تو جتنے فضائل صحابہ کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا اعلان، جنت کے وعدے اور گناہ کی مغفرت اور جہنم سے آزادی وغیرہ، وہ سارے انعامات ان اہل بیت کے بھی ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی،
اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میں پھر تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اہل بیت کے بارے میں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ تو آپ نے یہ بہت بڑی نصیحت فرمائی تھی۔ تو اہل بیت کا خیال رکھنا، اہل بیت سے محبت کرنا اور اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ پیغمبر علیہ السلام کی وصیت ہے اور یہ آپ کا ہمیں حکم ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کے حوالے سے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ لوگوں، میں ایک بشر ہوں، ایک رسول ہوں، بشر ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا فرشتہ میرے پاس آئے، یعنی رسول ربی فوجیب، اور میں اس کی بات پر لبیک کہتا ہوا اس دنیا سے چلا جاؤں۔ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا، میں تمہارے اندر دو بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھام کر رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، یہ حدیثیں اصل میں دو طرح ہیں اور دونوں حدیثیں ہی صحیح مسلم کے اندر ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک روایت یہ ہے کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اس روایت میں آپ نے پھر بتایا صرف ایک ہے کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری روایت میں کتاب اللہ و اطرتی، میں اپنے اللہ کی کتاب اور اپنے اہل خانہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور موطا امام مالک میں وہ روایت ہے اور اس میں ہے الا وانی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو یہ دو روایتیں ہیں۔ آپ نے معروف وہی سنا ہوگا کہ لوگوں، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو تھام لوگے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ یہ حدیث بھی ہے اور یہ روایت بھی ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، جو صحیح مسلم میں ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اس کا مطلب یہ ہے اہل بیت اور اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے، اور لوگوں کو ان دونوں کے مطابق ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اب تمام اہل بیت کی بات آئی ہے۔ بعض لوگ جو اہل بیت کی محبت کا سب سے زیادہ دم بھرتے ہیں اور چرچا اور تذکرہ کرتے ہیں، انہوں نے اہل بیت کے ساتھ زیادتی یہ کی ہے کہ مرضی کے اہل بیت کو مان لیا اور مرضی کے اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ تو یہ اس حدیث کے مطابق عمل نہیں ہے، بلکہ وہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کے مصداق بن گئے۔ اور بعض نے تمام اہل بیت کو پکڑا اور تمام سے محبت کی، تو وہ کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں اور وہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ تو ہمیں تمام اہل بیت کو جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں ان کو تسلیم بھی کرنا ہے اور تمام اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت والا رشتہ بھی رکھنا ہے، اور تمام اہل بیت سے اپنے مسائل کا حل اور راہ ہدایت اور راہ نجات تلاش بھی کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی واضح ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہارے اندر دو بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے۔ تو جب بھی تم نے ہدایت کا راستہ تلاش کرنا ہے اور جب بھی تم نے سیدھے راستے پر آنا ہے تو اہل بیت کی محبت اور ان کے طرز عمل کو بھی اپنانا لازم ہوگا۔ جس طرح کتاب سے رہنمائی لینا لازم ہے، اسی طرح اہل بیت سے رہنمائی لینا بھی لازم ہے۔ اب تمام اہل بیت کو ہی ماننا ہوگا، بعض اہل بیت کو ماننا اور بعض کا انکار یہ درست نہیں ہوگا۔ اب اہل بیت کی انفرادی فضیلت کے حوالے سے آپ کی ازواج مطہرات کی الگ فضیلت ہے، آپ کی بیٹیوں کی الگ فضیلت ہے، آپ کے بیٹوں کا الگ مقام ہے، اور آپ کے چچا اور ان کے بیٹوں کے الگ مقام ہے، اور حضور کے نواسوں کے الگ مقام ہے۔ اب حضور کے نواسے جو ہیں سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہم، یہ بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان کے حوالے سے وہ ایک روایت پہلے میرے ذہن سے رہ گئی، وہ سنا کر پھر الگ الگ ان کی فضیلت بیان کرتا ہوں کہ وہ جو پائنتن پاک کا نظریہ نکالا جاتا ہے نا، وہ ایک حدیث ہے لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور حضور اس وقت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے. تو یہ حدیث سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان کر رہی ہے اور یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وہ لے کر آئیں حضور کے لیے ایک حلوہ اور برتن میں ڈالا ہوا، تو حضور کے پاس پہنچی. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تیرا چچے کا بیٹا یعنی وہ علی رضی اللہ عنہ کہاں ہے اور دوسرے وہ حسن حسین رضی اللہ عنہما کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ گھر میں ہیں. تو آپ نے فرمایا ان کو بھی لے کر آؤ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا گئیں اور ان کو اپنے ساتھ لے کر آئیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ آ گئے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی آ گئیں اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما بھی آ گئیں. تو جب وہ اپنے گھر سے تشریف لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو حضور نے ان دونوں بچوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی دائیں جانب آ گئے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بائیں جانب تشریف لائیں. تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے جو چادر بچھائی ہوتی ہے نا بستر پر، تو وہ خیبری چادر تھی. آپ نے وہ چادر یہاں سے نکالی جو بستر کے اوپر ڈالی ہوئی تھی، تو آپ نے ان سب کے اوپر وہ چادر اڑا دی اور دائیں ہاتھ سے چادر کے دونوں کنارے پکڑ لیے اور بائیں ہاتھ سے کنارے پکڑ لیے الٹے ہاتھ سے، اور دائیں ہاتھ کو اللہ عز و جل کی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمانے لگے. یہ دعا کے الفاظ بھی موجود ہیں. اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ناپاکی کو اور پلیدگی کو دور کر دے اور انہیں خوب پاک فرما دے. یعنی جو وعدہ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات سے قرآن مجید میں کر چکے تھے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے کر رکھا تھا آپ حضور اپنے ان اہل بیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے وہ بات اور وہ فضیلت مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ کو عطا کر دی. حضور نے جب مانگا تو آپ نے عطا کر دی، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. حضور علیہ السلام نے یہ دعا 3 مرتبہ کی تھی، 3 مرتبہ یہ دعا مانگی. تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تم بھی چادر میں آ جاؤ. تو ان کو بھی چادر میں لے لیا. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی چادر میں چلی گئی، لیکن وہ جو دعا تھی اس کی حضور علیہ السلام پہلے کر چکے تھے اور وہ ویسے ہی ازواج مطہرات کے لیے پہلے وعدہ ہو ہی چکا تھا. تو اب یہ بات کتنی واضح ہے مسند احمد کے اندر ہے، اور یہ مسند احمد کے اندر حدیث نمبر ہے 27085. تو یہ روایت مسند احمد کے اندر اس روایت کو لے کر بعض لوگ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف وہ پانچتن پاک یا اہل بیت، وہ پانچتن پاک کا عقیدہ بھی یہاں سے نکالتے ہیں. حالانکہ پوری تفصیلی روایت میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر بھی ہے اور آپ نے ان کو اہل بیت بھی کہا ہے، اور آپ نے اہل بیت کے لیے جو دعا مانگی تھی وہ تو ان ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی انعام کے طور پر وہ چیز مل چکی ہوئی تھی. تو ان کے یہ سارے اجتماعی فضائل موجود ہیں، لیکن انفرادی فضائل میں ازواج مطہرات میں سے ساری ازواج مطہرات کی یہ فضیلت ہے کہ اگر وہ ایک نیکی کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل نیکی کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور پھر ان کی فضیلت میں ازواج مطہرات کی فضیلت میں ہی یہ بات بھی ہے کہ لستن کاحد من النساء، کہ تم عام عورتوں جیسی ہے ہی نہیں. اور ان کی فضیلت میں یہ بات بھی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں حضور کی بیویاں ہیں. اور ان اہل بیت کی اگر انفرادی فضیلت دیکھی جائے تو ہر ایک کی الگ الگ شان ہے، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا ایک الگ سا مقام ہے. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، جیسا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ روایت موجود ہے
ابو داود وغیرہ کے اندر کہ بلکہ صحیح بخاری میں 3819 نمبر حدیث ہے، اور مسند احمد میں سے مسلم وغیرہ میں بھی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی تھی، بشارت دی تھی، ایسے گھر کی، جنت کے گھر کی ضمانت دی تھی، بِبَيْتٍ لَا صَخَبَ فِيهَا وَلَا نَصَبَ، کہ موتی کا ایک بنا ہوا ایسا گھر ہے جس میں کوئی شور نہیں ہوگا، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کے محلات کی بشارت دے دی ہوئی تھی، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں آتا تھا لوگ مجھے تانے دیتے تھے اور میں تھکا ہارا پریشان ہو کر آتا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ مجھے اپنے مال کے ساتھ بھی میری سپورٹ کرتی اور تسلیاں دے کر بھی میرا حوصلہ بڑھا دیتی تھی۔ تو یہ ان کے فضائل ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو انتہا درجے کی محبت رکھی ہے، اور وہ بات صحیح بخاری میں واضح ہے کہ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ای الناس احب الیک، حضور آپ کو روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ تو پوچھا کہ مردوں میں کون ہے؟ فرمایا ابو، ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ تو یہ روایت صحیح بخاری میں اور واضح ہے۔ تو بعض لوگ اس کے مقابلے میں مستدرک حاکم کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ حضور کو حضرت علی سے پیار تھا، تو وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیئر کٹ بتا دیا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر مجھے کسی انسان سے محبت ہے تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، اور حضور کے ازواج مطہرات میں یہ واحد بیوی تھیں جو کنواری تھیں، اور یہ واحد بیوی تھیں جن کے بستر کے اوپر بھی جبریل وحی لے کر آ جایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، عائشہ عام عورتوں سے اتنی اعلیٰ ہیں جس طرح کھانوں میں سرید باقی سارے کھانوں سے اعلیٰ ہے۔ تو حضور نے ان کے بھی بڑے فضائل بیان کیے ہیں، اور وہ فقیہ، عالمہ، محدثہ تھیں۔ افسوس ہے کہ بعض لوگوں کو ان کے ساتھ ایک دشمنی ہے، دشمنی کی وجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، اور اس وجہ سے بیچاری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی باپ کی وجہ سے باتیں سننی پڑتی ہیں، اور آج یہ انجینئر صاحب بھی نعوذ باللہ اللہ ان کو ہدایت دے یا ان کو اٹھا لے، یہ ان کو باغیہ کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی باغیہ کا مطلب حکومت کی باغی اور جہنم میں جانے والی، کیونکہ باغی کی جو مرزا صاحب تعریف کرتے ہیں، اور دوسرے کلپوں میں یہ کہتے ہیں کہ باغی گروہ وہ تھا جو جہنم میں جانے والا تھا اور جہنم کی طرف بلانے والا تھا۔ تو دوسرے کلپ میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے نزدیک امی عائشہ رضی اللہ عنہ، ساتھ رضی اللہ عنہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ باغی تھے، تو جب باغی کہہ دیا تو ان کو جہنمی کہہ دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور بہت بڑی تباہی ہے کہ بعض لوگ امی عائشہ رضی اللہ عنہ پر بھی اپنی زبان تان دراز کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ جن کی برات میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، تو یہ لوگ آج بھی ان کے بارے میں اپنی زبانیں گندی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی سب سے زیادہ محبوب بیوی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا یہ مقام تھا کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر کسی اور بیوی کے بستر پر نہیں آتے، ان کے بستر پر آ جایا کرتے تھے۔ جیسا کہ یہ بات صحیح بخاری آیت حدیث نمبر 2581 کے اندر موجود ہے۔ اور آپ کی بیٹیوں میں حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، تو چاروں کے ہی الگ سے فضیلت موجود ہے کہ وہ حضور کی بیٹیاں ہیں، حضور کی پریاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی بے پناہ محبت کرتے، اور ان کے ادب و احترام والا معاملہ بھی بہت زیادہ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، حضور نے ان کے ساتھ اور ان کی بیٹی کے ساتھ کس قدر محبت والا معاملہ کیا کہ آپ بدر کے میدان میں جب آپ نے قیدیوں کو پکڑا تو ان کے خاوند بھی اس میں شامل تھے، ابو العاص جو تھے،
تو پھر حضور نے ان کا فدیہ جو دیا گیا وہ فدیہ واپس کر کے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا. تو پھر ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی سیدہ امامہ. جب سیدہ زینب فوت ہو گئی تو پیغمبر علیہ السلام نے امامہ کو اپنے گھر میں رکھا. تو آپ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ نماز پڑھانے جاتے تو سیدہ امامہ کو آپ اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتے، اور صحابہ کی امامت کے دوران آپ نے سیدہ امامہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوتا تھا یا اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوتا تھا. تو یہ بھی آپ کی اپنے بیٹی اور بیٹی کی بیٹی کے ساتھ محبت کی نشانی ہے. پھر پیغمبر علیہ والسلام کی بیٹی سیدہ رقیہ جب فوت ہوئیں تو حضور بہت زیادہ روئے، جو کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، اور بدر کے میدان سے واپس جب آئے تو وہ فوت ہو چکی تھی. پھر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے نکاح بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور حضور علیہ والسلام کی یہ بیٹی بھی فوت ہو گئی، اور آپ کو ان کا بھی انتہائی دکھ تھا. اور سیدہ فاطمہ تو پھر وہ سب سے زیادہ لاڈلی تھی، کیونکہ وہ سب سے چھوٹی بھی تھی اور باقی بیٹیاں تو سب فوت ہو چکی تھی. تو حضور کو پھر ان بیٹی کے ساتھ بے پناہ محبت تھی. اور حضور علیہ والسلام یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فاطمہ تو بضعۃ منی وانا منہ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور فاطمہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. تو یہ بات یاد رکھے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے محبت حضور کی سب سے زیادہ تھی، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ چونکہ حضرت علی کی بیٹی ہیں، بیوی ہیں، اس وجہ سے ان سے محبت ہے. نہیں، اصل میں آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور آپ کی اولاد میں صرف یہی بعد میں زندہ رہیں، تو حضور کو پھر ان کے ساتھ بے پناہ محبت اور عقیدت تھی. حضور ان کے گھر میں بھی تشریف لے جایا کرتے، اور جب آپ سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے، اور دوسرے نمبر پر حضور اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے، اور اس کے بعد پھر اپنی ازواج مطہرات کے گھر میں جاتے. اور جب آخری وقت تھا تو اس وقت بھی حضور علیہ والسلام نے کہا تھا کہ فاطمہ کو بلایا جائے. پھر آپ نے ان کے ساتھ کان میں کوئی راز کی بات کی تو وہ رو پڑی، پھر بات کی تو وہ مسکرا پڑی. تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور کو اپنی بیٹی کے ساتھ بے پناہ محبت تھی. اور آپ نے ان کی فضیلت میں یہ ارشاد فرما دیا ہوا تھا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، سرتاج ہوں گی. اور بھی ان کے فضائل ہیں کہ یہ ازواج مطہرات کے ساتھ ان کا بڑا اچھا گہرا تعلق تھا، اور حضور کا بھی ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا. جب یہ آتی تو حضور علیہ والسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے، آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے، اور بسا اوقات ماتھے پہ بوسہ دیتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے. تو حضور علیہ والسلام کا ان کے ساتھ یہ اچھا سلوک اور رویہ تھا. اسی طرح پیغمبر علیہ والسلام کے بیٹے تھے طیب، طاہر، قاسم اور ابراہیم. طیب طاہر ایک ہی کا نام ہے، قاسم، ابراہیم اور طیب طاہر. تو حضور علیہ والسلام کے بیٹے جب ابراہیم فوت ہو رہے تھے تو حضور علیہ والسلام رو رہے تھے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے، انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ولا نقول الا ما یرضی بہ ربنا، ہم تو وہی کہیں گے جس کے ساتھ ہمارا رب راضی ہوگا، لیکن اے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے ہمیں بڑا غم لگا ہے، ہم بڑے پریشان ہیں. اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ان لہ مرضین فی الجنہ، ابراہیم دودھ پیتا ہی اس دنیا سے گیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دودھ پلانے والی عورت رکھی ہے. تو ابراہیم آپ کے بیٹے سے آپ کو ان کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے. پھر پیغمبر علیہ والسلام کے جو چچا زاد ہیں اور چچا ہیں وہ جو اہل بیت ہیں، ان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا جعفر، سیدنا عقیل. سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کی زیادہ فضائل تو نہیں ہیں، لیکن ایک بات یہاں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ جنگ صفین کے اندر سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، یعنی اپنے بھائی کے مقابلے میں تھے. تو اب جتنے لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہتے ہیں یا ان کے اوپر زبان تان دراز کرتے ہیں، تو پھر حضرت عقیل کے بارے میں وہ کیا کہیں گے
کیونکہ جو حکم سیدنا معاویہ کا لگے گا اور ان کے گروپ کے اوپر لگے گا تو وہی حکم تو پھر سیدنا عقیل کے اوپر بھی لگانا پڑے گا نا. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت ہیں اور یہ جنتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو مغفور بنایا, اس وجہ سے ان کے اوپر کوئی اس طرح کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ, جعفر کو طیار کہتے ہیں. طیار کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ اڑنے والا. یہ جو ہوائی جہاز ہے اس کو طائرہ بولتے ہیں اور جو پرندہ ہے اس کو طیر بولتے ہیں. اور طیر پرندہ اس کے بھی پر ہوتے ہیں. طیارہ جو ہے جو ہمارے ہاں طیارہ ہے اس کو طائرہ کہتے ہیں اردو میں, عربی کے اندر طائرہ کہتے ہیں. تو اس کے بھی چونکہ پر ہوتے ہیں اس وجہ سے, اور یہ پرندے کی شکل میں ہی ہے. تو جعفر طیار کو جعفر طیار اس وجہ سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ غزوہ موتا کے اندر جب وہ جنگ کرنے کے لیے گئے, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, ان کے بعد انہوں نے وہ علم تھاما تو کافروں نے ان کے بازو شہید کر دیے, کاٹ دیے. تو انہوں نے جب ان کے ہاتھ اور بازو شہید کر دیے گئے تو پھر پرچم کو اپنے سینے کے ساتھ تھامنے کی کوشش کی, لیکن یہ شہید ہو گئے. تو جب ان کے بازو دنیا میں اتار دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو جنت کے اندر 2 پر عطا کر دیے اور وہ اپنے ان پروں کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ خبر حضور علیہ السلام کو وحی کے ذریعے دے دی اور حضور علیہ السلام نے پھر وہ بات ہمیں بتا دی. اس وجہ سے ان کو جعفر طیار کہتے ہیں. تو یہاں سے ان کا جنتی ہونا بھی ثابت ہوتا ہے اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام بھی ثابت ہوتا ہے اور ان کو جعفر طیار کہنے کی وجہ اور سبب بھی معلوم ہو جاتا ہے. تیسرے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کئی ایک فضائل ہیں اور مناقب ہیں. 2-3 باتیں ذرا اہم طور پر سمجھنی چاہیے. وہ بات تو معروف ہی ہے کہ حضور نے غزوہ خیبر کے موقع پر کہا تھا کہ کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. یعنی یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے بلکہ دونوں طرف سے. یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول اس کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے. تو اس وقت سارے صحابہ کو یہ خیال آیا کہ کاش یہ درجہ ہمیں مل جائے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے تھے کہ کبھی بھی میں نے عہدے کی تما نہیں کی سوائے اس دن کے, کیونکہ یہ ٹائٹل ہی بہت بڑا تھا. تو پھر اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وہ جھنڈا دیا گیا تھا اور ان کے ہاتھ پر وہ خیبر فتح ہوا تھا. لیکن آگے جو کہانیاں ہیں نا کہ وہ دروازہ اکھاڑ دیا اور تلوار لگائی تو 7 زمینوں کو کاٹنے چلی گئی, یہ آگے تھوڑی سی گپیں ہیں. خیبر کا قلعہ فتح ہوا تھا, مرہب قتل ہوا تھا اور ان کو فتح ملی تھی, یہ بات سچ ہے. اور یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت موجود ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. کہ علی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ محبت رکھنے والا مومن ہوگا اور بغض رکھنے والا منافق ہوگا. تو یہ روایت تو بالکل درست ہے, لیکن اس کی ڈائریکشن اور اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایک ہوتا ہے بغض اور ایک ہوتا ہے اختلاف. اختلاف رائے اور چیز ہے اور بغض اور چیز ہے. بعض لوگ اس حدیث کو اٹھا کر اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ پر لگاتے ہیں. دیکھو جی, حضور نے ارشاد فرمایا تھا علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو معاویہ کے دل میں بغض تھا, چونکہ جنگ کی ہے, لہذا نعوذ باللہ وہ کیا ہو گئے, منافق ہو گئے. تو ان کو حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل میں اختلاف رائے اور ہے اور بغض اور ہے. بغض کا مطلب ہوتا ہے دل کے اندر ان کے بارے میں بری خیالات اور بری سوچ رکھنا, اس کا نام بغض ہے. اور اختلاف رائے ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ہاں محترم اور مکرم ہیں لیکن آپ کا یہ مسئلہ درست نہیں ہے. تو اختلاف رائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بھی ہوا تھا, اور تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. بس اتنا ہی سمجھ لیں کہ ابو تراب جو حضور نے ان کی کنیت رکھی تھی وہ اسی وجہ سے رکھی تھی کہ یہ گھر سے اختلاف کر کے مسجد میں چلے گئے اور وہاں جا کر مٹی پر لیٹ گئے تو حضور نے ان کو کہا تھا کم یا ابا تراب. تو اختلاف تو ان کا بھی ہوا تھا.
تو ہم یہ حدیث اٹھا کر سیدھا فاطمہ پر اگر کوئی لگائے گا تو ہم اس کی زبان بند کروائیں گے اور اس کو جھوٹا اور غلط کہیں گے کہ آپ کی یہ حدیث کا مفہوم قطعاً یہ نہیں تھا۔ اسی طرح اختلاف رائے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہو گیا تھا، تو جس کا ذکر بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، وہ بنو نذیر کے مال کے حوالے سے۔ تو اختلاف رائے اتنا ہوا کہ پھر ان کا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، یعنی عدالت میں فیصلہ پہنچا۔ تو کوئی آدمی اگر اس روایت کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہ علی سے محبت رکھنے والا مومن ہے اور بغض رکھنے والا فلاں فلاں، تو اس کی زبان بھی بند کروائی جائے گی۔ اسی طرح اختلاف رائے جو ہے وہ تو ہر انسان کا کسی انسان سے ہو سکتا ہے، تو اختلاف رائے کی وجہ سے یہ بغض اور منافقت کے فتوے لگانا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں علی رضی اللہ عنہ کی شان ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں علی کا بغض نہیں ہے، اور جس کے دل میں بغض ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، یہ ایک بڑی نشانی ہے۔ لیکن یہ فرق کرنا بڑا ضروری ہے کہ اختلاف رائے اور ہے اور بغض اور ہے۔ بعض لوگ اس روایت کو لے کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تان کرتے ہیں، جو کہ قطعاً درست نہیں ہے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہے۔ تو یہ روایت تو صحیح ہے، لیکن بعض لوگ اس روایت سے لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ کو مولا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ دیکھیں، ایک ہے عربی زبان، اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ فضیلت تو ثابت ہو گئی کہ جس کے پیغمبر دوست ہیں اس کے علی بھی دوست ہیں، اور پیغمبر کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آدمی اپنا سردار اور بڑا مانتا ہے اس کو چاہیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اپنا سردار اور بڑا تسلیم کرے اور مانے۔ لیکن یہاں سے مولا کہنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عربی کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں آپ ان پر غور کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، دو لحاظ سے غور کرنا ہے۔ پہلے حضور نے یہ بات اپنے لیے ارشاد فرمائی اور بعد میں آپ نے یہ بات علی رضی اللہ کے لیے ارشاد فرمائی۔ تو اب کوئی بھی مسلمان مولا رسول تو کہتا نہیں، تو مولا علی کیوں کہتا ہے؟ دوسرا زاویہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ضمیر کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ من کنت مولا ہو ضمیر کے ساتھ استعمال کیا ہے، تو فہذا علی مولا ہو ضمیر کے ساتھ استعمال کیا ہے، تو یہ اکیلا مولا علی اس کا معنی اور بن جاتا ہے، مولا ہو یا مولانا اس کا معنی اور ہو جاتا ہے۔ تو مولانا ہم اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں، تو مولانا یعنی ضمیر کے ساتھ استعمال کرنا، مولانا علی یہ درست ہوگا، لیکن مولا علی یہ درست نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کلمہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہا تھا، انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے مولا ہو۔ تو مولا کا لفظ بغیر ضمیر کے استعمال کرنا، اب دیکھیے گا اس میں ترجمے کی غلطی دو اعتبار سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جملہ ناقص ہوتا ہے، مکمل جملہ نہیں ہوتا۔ مولا کا معنی دوست، تو مولا علی، علی کا دوست، علی مولا اس کا معنی ہوتا ہے علی دوست، تو یہ جملہ ناقص ہے۔ دیکھیں نا، علی کا دوست کون یہ بتایا نہیں گیا، تو علی دوست کس کے یہ بھی نہیں بتایا گیا، تو یہ جملہ ناقص ہے۔ اس وجہ سے آج تک کسی اہل علم عربی نے اس جملے کو نہیں بولا۔ آپ کو یہ جملہ بولنے والے مولا علی یا علی مولا وہی آپ کو ملیں گے جن کا ترجمے کے اوپر عبور نہیں ہے یا جن کو عربی گرامر کا پتہ نہیں ہے۔ یقین جانیے یہ حدیث ہمیں صحابہ نے آگے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، پھر ائمہ، پھر محدثین کو آگے تک پہنچی ہے، لیکن میں نے حدیث کی سینکڑوں کتابوں کو اور شروحات کو میں نے دیکھا ہے، لیکن کسی ایک جگہ پر بھی کسی صحابی، تابعی، ائمہ، محدث نے کسی نے بھی مولا علی کہہ کر ان کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ وہ عربی جانتے ہیں۔ تو وہ مولا علی کا ایک ترجمہ بن جاتا ہے جو مکمل ہوتا ہے، لیکن وہ شرکیہ ترجمہ ہے، وہ ہے مشکل کشا کے معنی میں، علی مولا علی مشکل کشا۔
مولا علی مشکل کشا علی، تو یہ شرکیہ ترجمہ ہے۔ تو اصل میں بہت سارے جو رافضی ہیں وہ اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں، تو جو رافضیوں کے سہولت کار ہیں یا جو ان کے ایجنٹ ہیں وہ بھی اب اس معنی میں استعمال کرنا شروع ہو چکے ہیں، اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم دوست کے معنی میں لیتے ہیں اور حقیقت میں وہ مشکل کشا کے معنی میں ہے۔ اب دیکھیں کہ مولا علی یہ اگر مان بھی لیا جائے کہ دو معنی میں ہے، یعنی ایک مشکل کشا کے معنی میں اور ایک دوست کے معنی میں، تو پھر بھی دوست والا معنی جملہ ناقص ہوتا ہے اور مشکل کشا والا جملہ مکمل ہوتا ہے، تو ناقص جملہ تو بولنا ہی نہیں چاہیے، اس لحاظ سے بھی یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے، اور اگر وہ جملہ کامل بنا کر بولتے ہیں تو وہ شرکیہ جملہ ہے، تو وہ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اور ایک اور بڑی بات ہے کہ کوئی ایسا جملہ جس سے بعض لوگ غلط مفہوم لیتے ہوں اور بعض درست مفہوم لیتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے درست مفہوم والوں کو بھی وہ جملہ بولنے سے منع کر دیا ہوا ہے، یعنی ایسا جملہ جس کے دو استعمال ہوں، صحیح بھی اور غلط بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس لفظ کو ہی بولنے سے منع کر دیا ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے اہل ایمان تم راعنا نہیں کہنا، انظرنا لفظ بولنا، راعنا لفظ نہیں بولنا، انظرنا بولنا ہے۔ راعنا کیوں نہیں بولنا؟ راعنا لفظ را زبر الف را، عین زر ای، نون زبر الف نا، راعنا، ان کے درمیان میں یا نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف توجہ کر، ہماری طرف دیکھیں، ہمارا خیال کریں۔ تو بعض منافقین آ کر اس لفظ کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے، عین اور نون کے درمیان یا کا اضافہ کر لیتے، کہتے رائینا، تو حضور کو آ کر یہ کہنا ہوتا، انظرنا کہنا ہوتا یا رائنا کہنا ہوتا، تو وہ آ کر کہتے رائینا، تو اس کا معنی بن جاتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ صحابہ لفظ بولتے تھے رائنا اور منافق بولتے تھے رائینا، یعنی اس کو تھوڑا سا اپنے معنی میں لے جا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اگر تم لفظ درست بولتے ہو، تمہاری نیت درست ہوتی، لیکن چونکہ منافق لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں، تو تم نے آج کے بعد اس لفظ کو اپنی زبان پہ لانا ہی نہیں ہے، تاکہ ہمارے لحاظ سے نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، تو تم نے یہ لفظ بولنا ہی نہیں۔ تو غور کریں، جس لفظ سے پیغمبر کی توہین ہوتی ہو اور منافق کرتے ہو، مومن نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اس لفظ کے استعمال سے منع کر دیا، اور اب وہ مولا علی اس سے رافضی مشکل کشا کا معنی نکالتے ہوں اور اللہ کی توحید میں خلل آتا ہو، تو اگرچہ تمہارا یہ انجینئر صاحب کا یا دوسروں کا معنی اور مفہوم وہ نہ بھی ہو، تب بھی ان کو یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی توحید کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت ہیں، لیکن ان فضائل کو سمجھنے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت اور ان کی اولاد کے لیے بھی فضائل ہیں، اور حضور نے حضرت عباس کی اولاد کے لیے دعا کی، عبداللہ بن عباس کے لیے، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ ان کو کتاب کا علم دے دے، دین کا علم دے دے، تو وہ چھوٹی عمر میں ہی مفسر قرآن بن گئے اور تمام صحابہ سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے حسن حسین چونکہ سیدہ فاطمہ کے بطن سے تھے، تیسرے بیٹے بھی تھے جو محسن تھے یا محسن تھے، وہ بچپن میں فوت ہو چکے تھے، وہ بھی اہل بیت میں تھے۔ تو حسن حسین رضی اللہ عنہما ان کے بھی الگ الگ فضائل بھی آئے ہیں اور اتفاقی بھی آئے ہیں، یعنی اکٹھے بھی آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو دونوں ہی سردار ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے ساتھ ہی بے پناہ محبت کی اور پیار فرمایا، دونوں کو آپ اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے، دونوں سے آپ کھیلتے، دونوں سے آپ پیار کرتے، اور دونوں کو آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار قرار دیتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرے سے لے کر ناف تک حضور کے ساتھ زیادہ مشابہت تھی، اور حسن رضی اللہ عنہ کی ناف سے لے کر پاؤں تک زیادہ حضور کے ساتھ مشابہت تھی۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ معروف روایت ہے کہ جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو وہ لمبی سی قمیض پہن کر آئے اور مسجد کے سین میں ذرا گر رہے تھے، تو آپ نے خطبہ چھوڑ کر آپ نیچے اترے ممبر سے اور ان کو جا کر پکڑا اور لا کر ممبر پر بٹھا دیا، اور آپ نے ایک پیشین گوئی کی، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ سردار بنے گا، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظمت والی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو پھر ایسا ہوا، انہوں نے دو عظمت والی جماعتوں کے درمیان صلح کروائی، ایک علی رضی اللہ عنہ کا گروہ جو بعد میں حضرت حسن کا گروہ بنا، اور دوسری معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ، تو انہوں نے ان کے درمیان صلح کروا دی۔ تو یہاں سے ان کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ حضور نے ان کو سردار بھی کہا اور صلح کروانے والا بھی کہا۔ اور ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے، حضور نے دونوں جماعتوں کو مسلمان کہا، یعنی ان کو باغی نہیں کہا بلکہ مسلمان کہا، اور حضور نے اس صلح کی تعریف کی ہے۔ تو اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو مرزا صاحب کے نزدیک باغی تسلیم کیا جائے تو وہ اچھی اور عظمت والی جماعت نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال حسن رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی اور مسلمانوں کو اتفاق کے راستے پہ چلا دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے، اور حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے ہما ریحان عطایا فی الدنیا والآخرہ، یہ دونوں میری خوشبوئیں ہیں دنیا اور آخرت میں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے قتل کیا تھا، جنہوں نے سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، انہیں لوگوں نے بعد میں جب حضرت معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح ہوئی تو وہی باغی الگ ہو کے خارجی بنے، پھر ان خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور پھر انہوں نے ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، پھر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور دھوکے سے شہید کیا۔ اللہ تعالیٰ ان شہید کرنے والوں پر لعنتیں برسائے اور ان کو کافر کردار تک پہنچائے، اور ہمیں ان تمام اہل بیت کی سچی عقیدت اور سچی محبت عطا فرمائے، اور ان کے فضائل کو صحیح ڈائریکشن میں، صحیح مفہوم میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔